سوال نمبر 1 کے تحت مخرج کسے کہتے ہیں؟ خرج یخرج یعنی نکلنے کی جگہ، مخرج ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، تو ہم کون سے مراد لیں گے؟ ہم لیں گے حرف کے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب جہاں سے حرف نکلتے ہیں یہ کتنی جگہ ہیں؟ مخصوص جو جگہ ہیں ان کو اصول مخارج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو مخرج کا پتہ چل گیا۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، جن جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے۔ جیسے ایئرپورٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے نکلنے کا دروازہ ہوتا ہے وہاں پر خروج لکھا ہوتا ہے، یا کہتے ہیں کہ بھئی اس بندے کو خروج لگ گیا یعنی نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مخرج جو ہے نا، ہم اس سے مراد حرفوں کے مخارج لیں گے کہ حرف کہاں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد کیا ہے؟ سوال نمبر 2، اب یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ اصول مخارج 5 ہیں۔ ایسے کچھ موقع ہیں، جیسے آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر کوئی 4-5 دروازے ہوتے ہیں، صرف وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیوار سے تو کوئی نہیں نکل سکتا۔ جیسے مسجد ہوتی ہے، مسجد کے اندر مخصوص 4 دروازے ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں، تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں سے وہ لوگ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا مخرج ہوتا ہے، نکلنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں سے مراد کیا لیں گے؟ حرفوں کے نکلنے کی جگہ۔ ایسے 5 موقع ہیں، ایسے خاص کتنے موقع ہیں؟ 5 موقع ہیں، ان کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ اب اصول مخارج کا کیا مطلب؟ یعنی منہ کے موقعوں میں وہ خاص موقع جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ اب یہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 حلق، نمبر 2 لسان۔ حلق جیسے یہ ہوتا ہے نا، اس کو حلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی، یہ حلق کے اندر اتر گئی، ٹھیک ہے، حلق کے اندر اتر گئی یعنی یہ اندر یہ حلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر 2 لسان، ولسان یعنی زبان، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ زبان بھی جب لگتی ہے، زبان دانتوں کے ساتھ لگے گی یا کیا ہے تالو کے ساتھ لگے گی تو وہاں سے حرف نکلتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اصول کون سا ہے؟ وہ ہے شفتین، ولسان زبان، شفتین ہونٹ یعنی دونوں ہونٹ۔ اب دونوں ہونٹ ملیں گے تو با ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کچھ موقع ہیں، میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے جوف دہن، ٹھیک ہے۔ عربی کے اندر ہے کہ منہ کے اندر کا خالی حصہ، وہاں سے بھی حرف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 5 خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یہاں سے غنہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ نمبر 1 پر ہے ہمارا حلق، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ حلق۔ اب حلق میں 3 مخارج ہیں، کون کون سے؟ آئے حلق، ٹھیک ہے، اس کے بعد وسط حلق، اور نمبر 3 ادنائے حلق۔ تھوڑی سی مثال، اب یہاں پر دیکھیں اقصائے حلق حمزہ اور ہا، وسط حلق عین اور ہا، اور کیا ہے ادنائے حلق غین اور خا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اقصائے حلق، وسط حلق اور کیا ہے ادنائے حلق، تو ان کا بھی مطلب ہے انشاءاللہ جب ہم مخارج کو پڑھیں گے نا تو وہاں پر ہم اس کی ساری بحث کو جان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں صرف آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ اصول مخارج 5 ہیں، حلق، لسان، شفتین، جوف اور خیشوم۔ تو حلق کے اندر 3 مخارج ہیں، اس سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 6 حروف نکلتے ہیں۔ حلق کے اندر کتنے مخارج ہیں؟ حلق کے اندر 3 مخارج ہیں، وہاں سے 6 حروف نکلتے ہیں، حمزہ اور ہا، عین اور ہا، غین اور خا، ان کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے لسان یعنی زبان۔ اب زبان کے اندر کتنے مخارج ہیں؟ 18 حروف نکلتے ہیں وہاں پر، اور اس کے اندر 10 مخارج ہیں۔ زبان کے اندر کتنے مخارج ہیں؟ 10 مخارج ہیں، اور ان سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 18 حروف نکلتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 شفتین یعنی دونوں ہونٹ، یہاں سے کیا ہے 2 مخارج ہیں، یہاں پر کیا ہے 2 مخارج ہیں، اور یہاں سے 4 حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے فا، با، میم، واو، یہ شفتین سے ہی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ نکلتے ہیں، قا، ٹھیک ہے، لو، منہ کھلا ہوتا ہے، اس کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، یعنی ان کی جو آخر میں جو حرف تمام ہوتا ہے وہ ہوا پر ہوتا ہے، جیسے با، آ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہے منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ نکلتے ہیں، الف، واو اور یا، جبکہ یہ مدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے نمبر 5 خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یہ جو بانسا بنا ہوتا ہے نا، اس کو ناک کا بانسا، اس کو خیشوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
اس سے کیا نکلتا ہے؟ غنہ. ان الذین، ان، تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ غنہ. یہ اصول مخارج ہے جن سے مخارج بھی نکلتے ہیں اور انہی میں سے حرف بھی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اور سوال بنتا ہے کہ مخارج 17 ہیں، حروف 29 ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک مخرج میں 2 حرف ہیں، کسی ایک مخرج میں 3 حرف ہیں، اور اسی طرح کسی میں 1 حرف ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ کسی میں 3 ہے، کسی میں 2 ہے. تو اسی لیے کیا ہے؟ مخارج کی تعداد حرفوں کی تعداد سے کم ہے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 3 کہ مخارج کتنے ہیں. اب مخارج کتنے ہیں؟ جمہور قراء، جتنے بھی مشہور قراء ہیں، ان کے نزدیک مخارج کتنے ہیں؟ 17 ہیں، اور انہی میں سے 17 میں سے 29 حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ جمہور قراء کے نزدیک؟ کیا اور بھی کوئی قراء ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی اور بھی ہیں. تو اسی طرح یہاں پر دیکھیں نمبر 4 پر جمہور قراء آپ نے کیوں کہا؟ اب جواب اس کا یہ ہے کہ جنہوں نے اس علم اور فن کو مرتب کیا، یعنی کتابی شکل دے کر ہم تک پہنچایا، عرب میں سے یہاں تک اس علم کو لے آئے، تو ان میں جو مشہور تھے، مشہور امام تھے، وہ 4 ہیں. ان میں جو مشہور امام تھے وہ کتنے تھے؟ 4 تھے. نمبر 1 امام خلیل نحوی، جو سب سے بڑے عالم اور قرہ تھے، قاری تھے. ٹھیک ہے، امام خلیل نحوی. ٹھیک ہے، یہ جمہور قرہ میں ہی آتے ہیں. اس کے بعد امام سیبوائے. اس کے بعد نمبر 3 امام فرہ، اور نمبر 4 امام قطرب. ٹھیک ہے. اب ان کے اندر مخارج کے اندر ان کا اختلاف تھا. امام خلیل نحوی کے نزدیک مخارج 17 ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ امام سیبوائے کے نزدیک مخارج 16 ہیں. اسی طرح امام فرہ کے نزدیک مخارج 14 ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، اب امام خلیل نحوی کے نزدیک یہ تو جمہور قراء کا مذہب ہے کہ مخارج 17 ہی ہیں. اب یہاں پر جب امام سیبوائے کہتے ہیں کہ مخارج 16 ہیں، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ مخارج اس لیے 16 ہیں، انہوں نے حروف مدہ کو کوئی مخرج نہیں قرار دیا، کیونکہ وہ تو ان کی جو آواز ہے وہ تو ہوا میں ختم ہو جاتی ہے. با الف زبر با، با واو پیش بو. تو یہاں پر مخرج وہ کہتے ہیں یہ جوف کوئی مخرج نہیں ہے، اسی لیے ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے، امام سیبوائے کے نزدیک. اس کے بعد جو امام فرہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مخارج کی تعداد 14 ہے. مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے. انہوں نے 3 مخارج کو نہیں مانا. نمبر 1 جوف کو تو بالکل مانا ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک وہ ہو گیا. اس کے بعد 3 مخارج ہم جو جانتے ہیں، لام کا، را کا، نون کا. ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے امام فرہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مخارج کی تعداد 14 ہے، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جوف تو مخرج ہے ہی نہیں، اس کو ایک کر دیا، ایک ادھر سے چلا گیا، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 16 بچ گئے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ لام، را اور نون کا جو مخرج ہے یہ ایک ہی ہے، لام، نون، را، یعنی ایک سے ہی ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جمہور قراء کے نزدیک یہ مخرج الگ الگ ہیں. لام کا مخرج الگ ہے. ٹھیک ہے، نمبر 9، اسی طرح نمبر 10 نون کا ہے، پھر نمبر 11 را کا ہے. لیکن وہ امام فرہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مخرج کیا ہے؟ یہ ایک ہی ہے. لام ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، نون ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، اور اسی طرح را بھی کیا ہے؟ ایک ہی جگہ سے نکلتی ہے. تو یہ مخارج کے اندر اختلاف ہے. امام خلیل نحوی کے نزدیک کتنے ہیں؟ 17 مخرج ہیں، جو جمہور قراء کا مذہب ہے، جو سب کا مذہب ہے. اس کے بعد امام سیبوائے کے نزدیک کتنے ہیں؟ 16 ہیں. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جوف دہن جو ایک مخرج ہے وہ اس کو مانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام فرہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مخرج 14 ہیں. انہوں نے ایک تو جوف دہن کو مانا ہی نہیں، اس کے بعد انہوں نے لام، نون، را کا مخرج ایک بتایا ہے. تو یہ مخارج کا اختلاف تھا. تو انشاءاللہ جب ہم مخارج کے لمع میں پہنچیں گے، جب ہم نمبر 4 میں پہنچیں گے، تو وہاں پر مخارج کا لمحہ ہے، اس کے بعد صفات کا لمحہ ہے. تو ہم کیا ہے، وہاں پر ان اصولوں کو، ان مخارج کو اور ان کی جتنی بھی بحث ہے وہاں پر ہم جان لیں گے. واللہ عالم. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، جس کے اندر میں نے آپ کو تھوڑی سی مختصر وضاحت کی ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تجوید کہتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ہر حرف کو کہاں سے نکالنا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا.
مخرج سے نکالنا۔ مخرج سے کیا مراد ہے؟ یہ آج ہمارا سبق تھا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔